بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں یوسف مثالی اپنے یوٹیوب چینل یوسف مثالی ورلڈ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے علامہ محمد اقبال کی نظم شکوہ کے 10 بند آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہوئے ہیں۔ مائے فرہنگ اور آسان تشریح۔ آج ہم 11واں بند آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بند پیش کیا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی رائے سے بھی نوازیے گا۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں شکوہ کے 11ویں بند کی طرف، جس میں علامہ اقبال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکوہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ، مسلمانوں پہ رحم فرما کہ مسلمان تیرے ہی نام کی بلندی کے لیے جد و جہد میں مصروف ہیں۔ تو علامہ فرماتے ہیں، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو ملاحظہ فرمایا آپ نے بند نمبر 11۔ اب آئیے ان کے الفاظ معنی کی طرف۔ آ گیا عین لڑائی میں، عین لڑائی میں لڑتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے، لڑائی کے درمیان، جنگ و جدل کے درمیان، عین لڑائی درمیان، لڑائی کے درمیان، قبلہ رو ہو کے، کعبے کی طرف منہ کر کے، جدھر ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہاں بھی آگے نماز کا ذکر ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، زمین بوس ہوئی، سجدے میں گر گئے، یعنی کہ ہم نے نمازیں ادا کی، ہم نے یہ پرواہ نہیں کی کہ کہیں یہ دشمن ہم پہ پیچھے سے حملہ کر دے یا دھوکے سے حملہ کر دے، لیکن ہم نے تیرا ذکر جو ہے اس وقت بھی جاری رکھا جب ہم جنگوں میں تھے، جنگ کی حالت میں تھے۔ اے اللہ، تو ہم پہ رحم فرما۔ آگے آئیے، قوم حجاز مسلمان قوم مراد ہے۔ محمود غزنوی اور ایاز کے بارے میں جو ذکر کیا انہوں نے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ محمود سپہ سالار تھا اور ایاز اس کا غلام تھا، اور پھر بعد میں یہ بھی اسی فوج کا سپہ سالار مقرر ہوا۔ اور تیری سرکار میں پہنچے، اللہ کے حضور پہنچے، یعنی کہ جب اس کی بارگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہو گئے، وہاں کوئی امتیاز باقی نہیں رہا، نہ کسی بادشاہ میں، نہ کسی غنی میں، نہ کسی غلام میں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سب کوئی نہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے، نہ کوئی غلام ہوتا ہے، نہ کوئی
غیر ہوتا ہے نہ کوئی ایسا ہوتا ہے، سب اپنے ہوتے ہیں، ایک اتحاد ہم قائم کر لیتے ہیں نماز کے دوران. تو اسی کا ذکر کر رہے ہیں اقبال اس بند میں. تو آگے ترجمہ اور تشریح اس طرح بیان فرماتے ہیں، بیان کی جاتی ہے. اے رب کریم، تو واقف ہے کہ اگر لڑائی میں بھی نماز کا وقت آ جاتا تو تیرے یہ بندے، یہ مسلمان قوم قبلہ رو ہو کے نماز ادا کرتی اور کوئی بڑا چھوٹا نہیں رہتا تھا. بادشاہ، غلام ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر تیری بارگاہ اقدس میں نماز ادا کرتے، حاضری دیتے اور تجھ سے رحم اور کرم کی اپیل کرتے، اور نماز ادا کرتے ہوئے تجھ سے یہی دعا کرتے کہ اے اللہ، ہمیں اپنی بارگاہ میں سرخ روح ہونے کی توفیق عطا فرما. ہم میں جو کوئی غنی ہوتا، جو محتاج ہوتا، ان کا آپس میں امتیاز بھی، کسی قسم کا امتیاز بھی جو تھا وہ بھی ختم ہو جاتا. ہم کاندھے سے کاندھا ملا کر اکٹھے ہوتے، متحد ہو جاتے اور اسلامی مساوات اور اتحاد کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا کرتے تھے. اور تو ان سب باتوں سے واقف ہے کہ ہم یہ سب کیوں کرتے تھے. صرف تیرے نام کے پرچار کے لیے، تیرے نام کے بلند کرنے کے لیے اور تیری توحید کو بلند کرنے کے لیے. ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے تھے اور جنگ بھی لڑتے تھے، اور تو ان سب سے واقف ہے. یہ تھی تشریح. آپ نے ملاحظہ فرمایا علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا بند نمبر 11. انشاءاللہ اس کے بعد ہم بند نمبر 12 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.